पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मुख्तर से दुआ करते हैं। अदूस मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं। आप सच्चे हैं, आप ज़िंदा हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। वक़्त आप पहुँचा कि हम आपकी ज़िंदगी बस कलाम में से पढ़ना सुनना सीखना चाहते हैं। आप हमारे ज़हन को खोलें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो मसीह यीशु में मेरी अजीज़ बेटियों बेटों, ये वो वाक़या है जब खुदावंद यीशु से आसमान पर उठाए जाने वाले थे। उस वक़्त का कलाम है जब खुदावंद यीशु से सलीब पर उठाए जाने वाले थे। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए एक गलील का पहाड़ था जो उसने मुकर्रर किया था कि जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा तो उस जगह पर आप सब ने जमा हो जाना है, वहाँ पर हाजिर हो जाना है, ताकि मुझे आसमान पर जाते हुए आप देख सकें। तो बहुत बड़ा यहाँ पर मकसद था, क्योंकि शागिर्दों ने वही देनी थी। दुनिया जहाँ को जाके उन्होंने बताना था कि हमारा खुदा, हमारा उस्ताद जो है वो आसमान पर चला गया। इस मकसद के लिए, जिनके वहाँ जो बुलाने का एक मकसद ये था कि मुझे आसमान पर जाते हुए मेरे शागिर्द जो हैं, जिनको मैंने रसूलों का खिताब भी दे दिया है, मुझे आसमान पर जाते हुए देख लें। तो पहली बात तो ये है कि गलील के पहाड़ पर जो बुलाने का खुदावंद का पहला मकसद था वो ये था कि मुझे आसमान पर जाते हुए देख ले। और इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि उनके साथ मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो तसल्ली वाली, इत्मीनान वाली बातें हों, ताकि उनको इत्मीनान हो जाए, उनको तसल्ली हो जाए, परेशान ना हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। ये बड़ी तसल्ली वाली और बड़ी पावर वाली बात थी कि शागिर्द खुश होके होंगे कि हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो खुदावंद है, उसके पास तो आसमान का भी इख्तियार है और उसके पास ज़मीन का भी इख्तियार है। यानी कि आसमान वाले भी उसके इख्तियार में हैं, ज़मीन वाले भी उसके इख्तियार में हैं। आसमान वाले भी उसकी बातें मानते हैं और ज़मीन वाले भी उसकी बातें मानते हैं। तो ये शागिर्दों के लिए बड़ी एक दिलेरी की बात थी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रूरी समझी कि आसमान पर जाने से पहले इनको ये भी बता दूं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार भी मुझे दिया गया है। और फिर तीसरी बात ये कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, यानी कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार मुझे दिया गया है और तुम क्या करो, सब कौमों को जाकर क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह यीशु में मेरी अजीज़ बेटियों, हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारे लिए ये हुक्म है कि हम दूसरे लोगों को खुदा की तरफ बुलाएं। आपके समझाने से अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो खुदावंद का ये हुक्म पूरा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया था कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने उनको इजाज़त दे दी है कि सब कौमों के पास जाना है, सबको सिखाना है। क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि अब इन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अब ये सीख गए हैं, अब ये लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, लोगों को खुदा की तरफ ला सकते हैं। और फिर ये कि उनको बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना और आगे जैसा कि इन सारी बातों पर अमल करना। और एक बड़ी दिलेरी वाली और बात के देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे
साथ हो। तो कोई इंसान हमेशा किसी के साथ नहीं रहता, छोड़ जाती है, वफात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। लेकिन ये उसके अंदर सिफत है खुदा होने की कि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। पिछले 3 दिनों से हम इस बात को सीख रहे थे कि बपतिस्मे के ताल्लुक़ से, कि बाप बेटे रूह कुदस के नाम के ताल्लुक़ से, और फिर हम यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के ताल्लुक़ से। तो मसीह यीशु में मेरी अजीज़ बेटियों, आपका एक ख़ास फ़िरके या ख़ास ग्रुप के साथ आप लोगों का ताल्लुक़ है। आपको बाइबल की जो तालीम है, बाइबल की जो सच्चाइयाँ हैं, आपको वाक़फ़ होना चाहिए। लिखा है कि ताकि हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तरह तरह की तालीमें हैं, तरह तरह के लोग दुनिया में निकले हुए हैं, कोई किस तरह से तालीम दे रहा है, कोई किस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर आपने ये जो हुक्म अज़ीम जिसे कहते हैं, हुक्म ख़ास जिसे कहते हैं, और खुदाबंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म से मुराद है कि खुदाबंद यीशु मसीह का बड़ा हुक्म। आसमान पर जाते वक्त खुदाबंद ने जो हुक्म दिया कि अब मैं तो आसमान पर जा रहा हूँ, मैं तो बाप के पास जा रहा हूँ, और आपने क्या करना है, लोगों को तालीम देनी है और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। मसीह यीशु में मेरी अजीज़ बेटियों, हम देखते हैं कि जब पतरस रसूल ने मनादी शुरू की, काम शुरू किया, तो 3000 लोगों का हमें जिक्र मिलता है। जब पहला पैगाम पतरस रसूल ने दिया, वहाँ पर 3000 लोगों ने तौबा की। इसका मतलब यह है कि हो सकता है 4-5 हज़ार या इससे भी ज़्यादा लोग हों, क्योंकि तौबा करने वाले कम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने जब लोगों को कलाम सुनाया है और लोगों को बताया है कि आपने हमारे खुदावंद को, हमारे उस्ताद को, जो बेगुनाह था, मसलूब किया है, उसे दुख दिया है, उसे बेइज्जत किया है आपने। और लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदसी नाम में आओ। अब यहाँ पर एक ख़ास फ़र्क जो लोगों को नज़र आता है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा था, बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो। अब यहाँ पर पतरस जो है वो बाप, बेटा, रूह कुदस के अल्फाज जो है, जुमले जो है, उनको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो क्या कहता है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम का जो बपतिस्मा है, इसका आगाज यहाँ से, यानी कि पतरस रसूल ने जब किया है, और किसी दूसरे रसूल ने, किसी दूसरे शागिर्द ने कोई इतराज नहीं किया, रोका नहीं है कि भाई खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा था कि उनको बाप, बेटा, रूह कुदस के नाम से देना, और पतरस भाई आप यीशु मसीह के नाम से लोगों को कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। इसलिए कि वो यक ईमान थे, एक सोच थी उनकी, वो हम खिदमत थे, सबकी सोच ख्याल मिलते थे। जैसा कि आपने गुजरे दिनों में मुकद्दस लूका की झील में से पढ़ा था कि फिर उसने उनके ज़हन को खोला ताकि किताब मुकद्दस को क्या करें, समझे, ताकि किताब मुकद्दस को समझें। और उनको समझ आ गई थी, क्या समझ आ गई थी? समझ ये आ गई थी कि बाप, बेटा और रूह कुदस का नाम यीशु मसीह है।
یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا اور دیتے رہے۔ اس کے آپ پچھلے دنوں کئی ایک ریفرنس بائبل مقدس میں سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ پطرس رسول نے 19 باب کے اندر یسوع مسیح کے نام 12 لوگوں کو بپتسمہ دیا، اور پھر 10 باب کے اندر پطرس نے لوگوں کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے دیے۔ فلپس رسول نے 8ویں باب میں لوگوں کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے دیے۔ آپ نے پہلے دن اس بات کو سیکھا تھا کہ بپتسمہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں ہے، اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ ہی ٹھیک ہے، کیونکہ شاگردوں نے اپنی مرضی سے نہیں ایسا کیا۔ پطرس رسول نے یا دوسرے رسولوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، کہ اس کی وجہ یہ تھی، سبب یہ تھا کہ خداوند نے ان کے ذہنوں کو کھول دیا۔ جب آپ یوحنا کے خط میں دیکھتے ہیں 5ویں باب کی 20 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے۔ یوحنا رسول کا خط اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے کہ اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے کہ جو حقیقی ہے اس کو جانے۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھ بخشی تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ باپ، بیٹی اور روح القدس کا نام یسوع ہے۔ کیونکہ جب اس حوالے پر آپ غور کرتے ہیں کہ ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو یہاں پر ذکر ہے نام، یعنی کہ واحد کا ذکر ہے یہاں پر۔ اگر باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام الگ الگ نام ہوتے تو پھر یہ ہوتا ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے ناموں سے بپتسمہ دو۔ ناموں سے نہیں، بلکہ یہاں پر نام کا ذکر ہے۔ اور پھر رسول پطرس رسول جب بپتسمہ دیتے ہیں تو دوسروں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پطرس رسول جب بپتسمہ دیتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور پولس رسول بپتسمہ دیتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ان کے سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ بپتسمہ جو ہے وہ بائبل کا جو بپتسمہ ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ گفتگو کرے کہ بھئی آپ کا بپتسمہ جو ہے وہ غلط ہے، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا بپتسمہ ٹھیک ہے۔ آپ کو گفتگو کرنی آنی چاہیے، اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے کہ بھئی ہمارا بپتسمہ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ بپتسمہ جو ہے زیادہ پانی کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ کئی لوگ آپ کے سامنے آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں، اور وہ کہیں گے کہ بھائی چلو مان لیا بپتسمہ تو ہے، لیکن پانی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں کہ ان کو باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو یہاں پانی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر آپ جب پڑھتے ہیں پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے، تو یہاں پر بھی پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بائبل مقدس میں سے 3-4 ریفرنس دے کر سمجھایا گیا ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ پانی میں ہی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ بپتسمہ دینے والا اور بپتسمہ دینے والا دونوں پانی کے اندر ہو، جیسا کہ آپ کے سامنے حوالہ رکھا تھا افشی کھوجا کا، جس کا ہمارا 8 باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ خوجا اور فلپس دونوں پانی میں اتر پڑے، ان کے دونوں پانی کے اندر گئے ہیں، اور پھر اس نے اس کو بپتسمہ دیا ہے۔ تو یہ ہے بائبل کا بپتسمہ، یعنی کہ پانی کا ہونا ضرور ہے، اور زیادہ پانی کا ہونا ضرور ہے، جہاں پر 2 بندے پانی کے اندر اتر سکے، اور اتنا پانی ہو کہ آپ بندے کو دفن کر سکے،
کیونکہ پانی اس وقت جو ہے وہ حوض جو ہے جہاں پر آپ اس کو بپتسمہ دے رہے ہیں وہ اس کے قبر کے مشابہ ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو مرتا ہے، وہ گناہ کے اعتبار سے وہ مر جاتا ہے۔ لکھا ہے جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے تو کیوں کر آئندہ کو اس میں زندگی گزار۔ تو جو شخص توبہ کرتا ہے وہ مر جاتا ہے گناہ کے اعتبار سے، اور جو مر جاتا ہے اس کو دفن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور روحانی اعتبار سے جب ہم اس کو بپتسمہ کے لیے پانی میں ڈبو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو دفن کر دیا، یعنی کہ اس کی پرانی زندگی جو ہے، اس کی گناہ والی زندگی جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، اور جب ہم اسے اوپر نکالتے ہیں تو اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کے نام میں گناہوں کی معافی ہے، اور بائبل مقدس تو یہاں تک کہتی ہے کہ آسمان پر بھی اور زمین پر بھی کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ یعنی کہ یسوع مسیح کا نام جو ہے یہ اس طرح کا کوئی اور نام نہیں ہے، نہ تو آسمان پر ہے اور نہ زمین پر ہے، اس طرح کا کوئی نام ہی ہمیں بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ نجات دینے والا ہے، یعنی کہ گناہوں سے نجات دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا اور گناہوں سے نجات دینے والا۔ کیونکہ فرشتہ نے مقدسہ مریم مقدس یوسف سے بھی کہا تھا کہ اس کا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یسوع نام جو ہے یہ گناہوں سے نجات مل جاتی ہے اس سے جب ہم یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے جب بپتسمہ لینا تھا تو مقدس حننیہ نے اس کو تعلیم دی اور اسے سمجھایا، اور جب اسے سمجھ آ گئی اور پھر اس نے کہا کہ اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ والی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پاک یسوع خدا نے نیقودیمس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اس بات پر زور دیا اور اس بات کو کھولا کہ کوئی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ جب نیقودیمس اس بات کو نہ سمجھ پایا تو پھر خداوند نے اسے اور آسان لفظوں سے سمجھایا اور اسے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بغیر بپتسمے کے اس کی زندگی گناہ والی زندگی ہے۔ اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں خاص طور خداوند یسوع مسیح کے نام میں تو پھر ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور یہی اسی حکم کی پیروی کی ہے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے شاگردوں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر کتنے شاگرد تھے؟ 11 تھے، اور بھی لوگ ہو سکتا ہوں، لیکن جو لکھا ہے وہ ذکر ہے جیسا آپ نے 16ویں آیت سے پڑھا ہے کہ وہاں پر 11 شاگرد تھے، یعنی کہ 11 شاگرد وہ تھے جن کو رسولوں کا خطاب مل چکا تھا۔ اب یہ جو حکم عظیم ہے، یہ جو حکم خاص ہے، یہ جن لوگوں کو، جن رسولوں کو سب سے پہلے آرڈر ملا، حکم ملا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، سب سے پہلے عمل بھی انہوں نے ہی کرنا تھا۔ تو اس کے اوپر عمل جو ہے سب سے پہلے پطرس اور دوسرے رسولوں نے مل کر اس حکم پر عمل کیا۔ اس لیے جو کچھ رسولوں نے کیا ہے، جس طرح رسولوں نے لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے، ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ ایک مخالفت کرنے کے لیے یہ ایک جملہ کہتے ہیں
کہتے ہیں جی یہ یسوع نام میں بپتسمہ دیتے ہیں، لہذا یہ باپ بیٹا اور روح القدس کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ باپ بیٹا روح القدس کو مانتے تھے، لیکن بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جو رسول تھے، وہ باپ بیٹا روح القدس کو مانتے تھے، لیکن بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں دیتے تھے۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم باپ بیٹا روح القدس کو مانتے ہیں، بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ غلط کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پطرس رسول نے غلط کیا تھا، پولس رسول نے غلط کیا تھا، فلپس رسول نے غلط کیا تھا۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر ساری بائبل غلط ہو جائے گی، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر سارا کام تو رسولوں کا ہے۔ جو کچھ رسولوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم سب کو آمین کہنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے، جو رسولوں نے کام کیا ہے، جو رسولوں نے لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں، یہ ٹھیک دیے ہیں، انہوں نے غلط نہیں کی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ غلط کرتے ہیں تو اس کا مطلب رسول بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ آپ رسولی کلیسیا کے نقشے قدم پر ہیں۔ رسول یسوع نام میں بپتسمہ دیتے تھے، آپ بھی یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیتے ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو پھر رسول بھی غلط ہے، اور رسول غلط ہے تو پھر پوری بائبل ہی غلط ہو جائے گی، پھر ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اسی بات کو مان لینا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایک ہی بپتسمہ ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ اگر کسی شخص نے سمجھ کر بپتسمہ لے لیا ہے تو اس کو دوبارہ بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سمجھ کے نہیں لیا وہ دوبارہ بپتسمہ بھی لے سکتا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مقدس پولس رسول کے پاس جب 12 لوگ آئے، جب اس کی گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، جب اس نے ان کے بپتسمے کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بپتسمہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر پولس رسول نے جب ان کو سمجھایا اور پھر انہوں نے دوبارہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا۔ تو آپ جو خداوند کے لوگ ہو، خداوند کے بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، خدا کے کلام کو سنتے ہو، سناتے ہو، پڑھتے ہو، آپ کو یہ بائبل مقدس کی خاص باتیں جن کا نجات کے ساتھ تعلق ہے، جو باتیں نجات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے 3 دن کے لیے بیٹی آستر کو یہ پیغام دیا تھا، 3 دن کے لیے، کہ آپ 3 دن اس کے اوپر بولیں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سب یہ بتا دیں کہ ایک ہی بپتسمہ ہے اور وہ یسوع مسیح کے نام میں ہے، اور وہ زیادہ پانی میں ہونا چاہیے، اور اسی بپتسمہ کے وسیلہ سے جو ہے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سو خدا چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔